کیا نہیں ضروری ہے؟ یا اتنا آپ نے کیا کہ بھئی جب ربیع الاول آیا تو ہم نے اپنے مکانوں پہ چراغاں کر لیا اور اپنے دوستوں کی دعوت کر دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا دی اور ساری ملک میں ایک میلہ لگا دیا اور محفلیں جما دی. یہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا نہیں ہے. اصل تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ آپ لے کر تشریف لائے تھے اس کے بارے میں ہر مسلمان اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ میں اس بات پر کیا عمل کر رہا ہوں. دیکھیے قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 کاموں کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ بات ڈھکی چھپی نہیں رکھی کہ ہم نے کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. قرآن کریم میں 4 آیتوں میں الگ الگ 4 آیتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی بیان فرمائے کہ ہم نے ان کام کے لیے بھیجا ہے آپ کو. ایک یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرمائیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت. دوسرے فرمایا کہ یعلمہم الکتاب، کہ ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے. پہلی تلاوت، دوسری تعلیم، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں شامل ہیں، آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ ایک تلاوت کرے لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی، اور تلاوت بھی اس طرح کرے جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ پر نازل کرتے ہوئے تلاوت کی تھی، جس کا ذکر سورہ قیامہ میں ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب جبریل امین علیہ السلام آپ کے سامنے تلاوت کریں قرآن کریم کی تو آپ ان کی تلاوت کی پیروی کیجئے، جس طرح وہ تلاوت کر رہے ہیں اس طرح آپ بھی تلاوت کیجئے. تو ایک یہ مستقل مقصد ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر تلاوت کرنے کا کیا فائدہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان فرمایا. تلاوت ایک مستقل مقصد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا، اور تلاوت کا بھی وہ طریقہ جو جبریل امین کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، جس کے لیے مسلمانوں میں ایک مستقل علم تجوید کی بنیاد ڈالی. ساری دنیا میں اقوام عالم میں علم تجوید کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی زبان ہو، وہ انگریزی ہو، وہ فارسی ہو، وہ چینی ہو، وہ اسپینش ہو، کوئی زبان ہو، کسی زبان میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، یہ علم نہیں ملے گا کہ کون سے حرف کو کس طرح ادا کیا جائے اور منہ کے کس حصے سے ادا کیا جائے اور کس کیفیت کے ساتھ ادا کیا جائے. ABCD EFGH پڑھ لیا سب نے، لیکن کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ بی کیسے نکلتی ہے، کہاں سے نکلے گی، ہونٹ کے کون سے حصے سے نکلے گی، اور سی کہاں سے نکلے گی، اور ڈی کہاں سے نکلے گی؟ کوئی زبان اس کی مثال پیش نہیں کرتا.
لیکن چونکہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ کے مقاصد بعثت میں سب سے پہلے ذکر تلاوت قرآن کا ہے، لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس علم کی بنیاد ڈالی اور اس کو ایک مستقل علم و فن کی حیثیت میں مدلل کر دیا۔ الف کا مخرج، با کا مخرج، تا کا مخرج، سا کا مخرج، سین کا مخرج، قاف کا مخرج الگ الگ کر کے بتا دیا، اور اس کے مطابق تلاوت کرنا اور سیکھنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے۔ اتنا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا، اتنا ہی فرض ہے جیسے روزہ رکھنا، اتنا ہی فرض ہے جتنا زکات دینا۔ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس لیے امت کا سلسلہ شروع سے یہ چلا آیا ہے کہ جب تک بچہ قرآن کریم پڑھنا نہ سیکھ لے اس کو کسی اور کام میں نہیں لگا۔ اب ہمارا زمانہ ایسا آ گیا کہ سب سے پہلے اس کو مونٹیسری میں بھیجو، مونٹیسری میں وہ ABC پڑھ لے گا، لیکن قرآن کی سورہ فاتحہ اگر اس سے پڑھوائی جائے تو وہ پڑھنے کے لائق نہیں۔ اگر گھر والوں نے کسی طرح اس کو سورہ فاتحہ یاد کرا بھی دی تو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھے گا، تجوید سے خالی ہے۔ تو اب یہ جو پہلا مقصد تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے کا، وہ آیات کی تلاوت۔ دوسرا مقصد تھا کتاب کی تعلیم، یعنی قرآن کی تعلیم، اس کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ اور تیسرا تھا حکمت کی تعلیم۔ حکمت سے مراد یہ کہ دانائی کی باتیں، کون سی بات سچ حق ہے، کون سی باطل ہے، کون سی کرنے کی ہے، کون سی نہ کرنے کی ہے، اور کون سا کام عقلی اعتبار سے درست ہے، کون سا میں انسان کی عقل ٹھوکر کھاتی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے احادیث طیبہ کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، خود اپنے عمل سے بھی ظاہر فرمائی۔ اور آخری کام یزکیہم، جو ان کو پاک صاف بنائے۔ پاک صاف بنانے کی کیا معنی کہ ان کے اخلاق درست کرے، اعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں، اور انسان کے دل میں جو جذبات پرورش پاتے ہیں وہ درست ہوں۔ آدمی میں تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، لڑائی جھگڑے کا جذبہ نہ ہو، غصے کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو جو صبر کی تاکہ جگہ جگہ فرمائیے قرآن کریم میں، اس صبر کی طرف کہ آپ ٹریننگ دیں لوگوں کو کہ کس طرح صبر ہوا کرتا ہے۔ یہ تھے مقاصد جو قرآن نے 4 جگہ بیان کیا، اور 4 مقاصد ہیں اور قرآن نے 4 جگہ بیان کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا اس حد تک محدود ہے کیا جب آپ کا اس میں گرامی آئے تو انگوٹھے چوم لیں، اور کیا اس حد تک محدود ہے کہ جب آپ کا یوم پیدائش آئے تو چراغاں کر لیں، جب آپ کا یوم پیدائش آئے تو ایک جلوس نکال دیں، اس میں نعرے لگا لیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اس کا کہیں ذکر دیکھا آپ نے ان 4 چیزوں میں؟ تو اب آپ اگر اعوذ باللہ عملاً